میں انتہائی خوشی کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا میں جو آواز عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہے، اور وہ دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کہ جہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ نقیب ملت اسلامیہ حضور قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم قدسیہ اپنے فیوز و برکات اور علمی فیوز لٹا رہے ہیں، آپ ہی کے فرزند، آپ ہی کے نور نظر، لخت جگر، عالمی مبلغ اسلام، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن، میری مراد جناب صاحب زادہ والا شان حضرت پیر حسان حسیب الرحمن صاحب سے رکھیں سبحان اللہ۔ بہت بڑی شخصیت ماشاءاللہ، اللہ نے بڑے علم و فضل سے نوازا ہے، اور صرف علم و فضل نہیں بلکہ اس کے اظہار پر بھی کمال قدرت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ میں آپ سے پہلے بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا 9 روزہ سالانہ عرس مبارک حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ 9 روزہ عرس کی تقریبات کے بانی اور سربراہ اور چیئرمین سیدنا عبدالوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ کے چیئرمین جناب الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کو آپ کے صاحبزادہ حسان الہی صاحب اور آپ کے دیگر صاحبزادان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی اس محفل کو اور ان محافل کو آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سجایا اور بڑی عالمی شہرت یافتہ شخصیات کو آج یہاں مدعو کیا ہے، جن میں صاحبزادہ والا شان حضرت حسان حسیب الرحمن صاحب کا خطاب ہوا چاہتا ہے۔ ایمانی جذبے کے ساتھ ذرا ایسا بھرپور استقبال کریں کہ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال بھی جب آپ نے سیدہ پاک کانفرنس میں آپ نے خطاب فرمایا تو یقین کرے پنڈال میں جگہ باقی نہیں تھی، پنڈال میں ایک فرد کی بھی جگہ باقی نہیں تھی۔ لوگ آج تک یاد کرتے ہیں کہ صاحبزادہ والا شان قبلہ صاحب نے جو خطاب فرمایا تھا آج بھی لوگوں کی سماعتوں میں محفوظ ہے، آج بھی لوگوں کے قلوب میں محفوظ ہے۔ تو آئیے ایسا ہی آج کی محفل کے حوالے سے خطاب کے لیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر حسان حسیب الرحمن صاحب کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی اس تقریب میں، اس محفل میں، اور جن کے آل کے ایک عظیم شہزادے کے اس آستانے پر میں اور آپ جمع ہیں،
اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا اعزاز ہے جس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک ولی کامل حضور علیہ السلام کی آل کے شہزادے، ان کی اولاد کے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سلطان الاولیاء حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کے ایک عظیم شہزادے حضرت سخی عبدالوہاب شاہ گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر الحمدللہ حاضر ہونا آپ سب کے لیے اور میرے لیے ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ پہلی بار مجھے یہاں حاضری کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کا فیضان کما حق ہو ہم سب کو عطا فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں یہاں پر بے مثال خدمات سر انجام دینے پر حضرت قبلہ گلشن الہی صاحب مدد اللہ العالی آپ کو، آپ کے بیٹے صاحبزادے حسان الہی صاحب کو اور پوری انتظامیہ کو۔ AIQ TV بھی مبارکباد کا مستحق ہے کہ جہاں بھی برکات کا اور رحمتوں کا کوئی منبع نظر آئے یہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور ان برکات کو یہ ناظرین آپ کے گھروں میں پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ AIQ TV کو، حاجی عبدالرؤف صاحب کو اور بالکل میرے بھائیوں کی طرح عامر فیاضی صاحب ہیں، عامر فیاضی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی خدمات پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ رات کا کافی پہر تو گزر چکا ہے لیکن آپ لوگوں کے جذبے سلامت ہیں ماشاءاللہ۔ حیدرآباد والوں سے مجھے بھی بڑا پیار ہے، حیدرآباد والوں کو سنانے کا بھی مزہ آ جاتا ہے۔ حیدرآباد والے زندہ نبی کے زندہ غلاموں کی طرح بات کو سنا کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بندہ کسی زندہ قوم سے مخاطب ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ کی مجھے ایک ایک بات پر بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کا کام لوگوں کی رہنمائی ہوتا ہے۔ آج کل ہم نے جہاں ہر چیز کا معیار اپنا خود ساختہ بنا لیا ہے، وہاں ولی کی پہچان اور اولیاء کا ولی ولایت کا معیار جو ہے ہم نے اپنی خواہش کے مطابق اور اپنے ذہن کے مطابق بنا لیا ہے۔ ہم نے سوچا بھائی کہ اگر کہیں طبیعت خراب ہو جائے تو اللہ کے ولی کے پاس چلے جانا ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے تو اللہ کے ولی کے پاس چلے جانا ہے، نزلہ زکام دور نہ ہو رہا ہو تو بس یہی مقصد ہے اللہ کے ولی کے پاس چلے جانا ہے، مزار پہ چادر چڑھا کے آ جانا ہے، یا زندہ حضرت ہوں تو فقط اس یہی مقصد ہے کہ دعا کروانی ہے اور آ جانا ہے۔ ہم نے فقط ایک کلینک کی حد تک محدود کر لیا ہے اللہ والوں کی خانقاہوں کو۔ جیسے ہر چیز کا معیار ہم نے اپنے ذہن کے مطابق بنایا، ویسے ہی ہم نے اس کو بھی، ہم سے مراد بعض لوگوں نے اپنے ذہن کے مطابق معیار بنا لیا کہ بس اللہ والوں کا بھی یہی مقصد ہے کہ جب کوئی دنیاوی مشکل آ جائے ان کے پاس چلے جاؤ۔ یقیناً یہ اللہ والوں کی برکت ہے کہ ان کے مزار پر آ کے اگر کوئی اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگے اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، یا اگر کوئی اللہ کا ولی زندہ موجود ہو، کوئی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا کے لیے عرض کرے تو بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس کے کہے پہ غیرت ہوتی ہے، جو وہ کہتا ہے میں اس کے کہے کو ضرور پورا کرتا ہوں، اس کی دعا کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ یا حضور علیہ السلام نے جب خود حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس قرنی سے پاس کہا کہ جب تمہاری اس سے ملاقات ہوگی تو میری امت کے لیے دعا کرانا، یہاں محدثین نے تبصرہ کرتے ہوئے یہی کہا کہ جو دعا کے لیے کہہ رہا ہے وہ انبیاء کا امام ہے، اور جن کو ہاتھ پیغام بھیج رہا ہے وہ تمام امتوں میں سے جو چار سب سے افضل ہیں ان میں سے دو ہیں، سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، جو چار سب سے افضل ہیں تمام امتوں میں، ان میں سے دو کو بھیج رہا ہے، وہ جو مقصود کائنات ہے، بھیجنے والا نبیوں کا امام، جن کو بھیج رہا
رہا ہے دعا کے لیے وہ صحابہ کے امام ان 4 میں سے 2 جو خلفائے راشدین ہیں، اور جس کے پاس بھیج رہا ہے نہ وہ نبی ہیں نہ وہ صحابی ہیں، وہ تو ولی ہیں۔ محدثین نے کہا اس کی وجہ یہی ہے تاکہ قیامت تک آنے والے جان لیں ایک وقت آئے گا کہ لوگ براہ راست حضور سے نہیں مل سکیں گے، صحابہ کے پاس جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا جب صحابہ اپنے مزارات میں جلوہ گر ہو جائیں گے، تو حضور نے خود حضرت اویس کرنی کے پاس دعا کا پیغام مسلم کے مطابق بھیج کے یہ بتا دیا کہ پھر قیامت تک اللہ کے ولی دنیا میں باقی رہیں گے، کوئی بھی بات اڑ جائے اللہ کے ولیوں کے پاس جانا، ان کی خدمت میں عرض کرنا، جب میرے غلام ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ان کا کہا کبھی موڑتا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ والوں کی دعا میں برکت ہے، اللہ والوں کے مزارات پہ جانے میں اگر اللہ سے دعا مانگی جائے تو بہت برکت ہے، لیکن ہم نے صرف اس کو مقصد بنا لیا ہے۔ یہ اللہ والوں کی برکت ہے، یہ اللہ والوں کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ والوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی سے جا کے سیکھا جائے۔ اب حضرت داتا علی حجویری کے مزار پہ کوئی ہر سال حیدرآباد سے جائے، ہر سال وہاں پر جا کے ہزاروں لوگوں میں شریک ہو، گھنٹوں لائنوں میں کھڑا ہو کے مزار پہ سلام کرے، لیکن 15 سال سے داتا صاحب جا رہا ہے، کشف المعجوب کو ایک بار ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو کیا اس کو داتا صاحب کا ملنگ کہا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو داتا صاحب سے محبت کرنے والا کہا جا سکتا ہے؟ کوئی سیدنا غوث اعظم کی 11ویں تو ہر مہینے مناتا ہے، لیکن سیدنا غوث اعظم کے 11 اقوال بھی اس کو یاد نہ ہو۔ سیدنا غوث اعظم نے انسان کو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اور کیا سلیقہ سکھایا ہے، اس کی طرف ہی اس کی توجہ نہ ہو، تو کیا اس کو غوث پاک کا دیوانہ کہا جا سکتا ہے؟ ان اللہ والوں کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے عرس منائے جائیں، ان اللہ والوں کا مقصد یہی نہیں ہے کہ ان کے مزار پر جا کے چادر چڑھا دی جائے، ان کا اللہ والوں کا مقصد یہی نہیں ہے کہ ان کے نام کی نسبت کو اپنے نام کے ساتھ لگا دیا جائے۔ یہ سب کچھ باعث برکت ہے اگر شریعت کے مطابق اصولوں کے مطابق کیا جائے جو ان اکابر نے بیان کیا، لیکن ان اللہ والوں کا اولین مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی بندگی کی اس کو سیکھا جائے اور اس طرح اللہ کی بندگی کو کیا جائے، جس طرح انہوں نے اللہ کا خوف دل میں بسایا اس کو پڑھا جائے اور اس طرح اللہ کا خوف دل میں بسایا جائے، جس طرح انہوں نے اپنی زمینوں کو سجدوں سے تقدس بخشا اس طرح اپنی زمینوں کو سجدوں سے تقدس بخشا جائے، جو انہوں نے عقائد اور نظریات پہ پہرا دیا ان عقائد اور نظریات کو یاد کر کے ان کو دلوں میں بسایا جائے، جس طرح انہوں نے بے نمازیوں کو نمازی کیا اس طرح اپنی زمینوں کو سجدوں کے نور سے تقدس بخشا جائے۔ جب انسان اس طرح اللہ کی بندگی کرے گا، حضرت مولانا روم نے کہا نا کہ شیخ کے پروں پہ بیٹھ کے پرواز کرو، اپنے پیر کے پر پہ بیٹھ کے پرواز کرو، اس کو میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الرحمن سے قبلہ جب پوچھا گیا کہ بتائیے شیخ کے پر پہ بیٹھ کے پرواز کرو اس کا مراد کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر چونٹی بھی شہباز کے پر پہ بیٹھ جائے نا تو پھر پرواز چونٹی کی نہیں ہوتی، پرواز شہباز کی ہوتی ہے، اگر مکھی بھی شہباز کے پروں پہ بیٹھ جائے تو پھر پرواز مکھی کی نہیں ہوتی، پرواز شہباز کی ہوتی ہے۔ کہا شیخ کے پروں پہ بیٹھنے سے مراد یہ ہے جس طرح شیخ سجدے کرتا ہے تم بھی ویسے سجدے کرو، جس طرح شیخ اللہ سے ڈرتا ہے تم بھی ویسے اللہ سے ڈرو، جس طرح شیخ شریعت کو تھامے ہے اس طرح تم بھی شریعت کو تھامو، جس طرح شیخ نے اللہ کا ذکر کی تلقین کی ہے اس طرح تم بھی اللہ کا ذکر کی اپنے عادت بناؤ۔ اور قادری سلسلے کا خوش نصیب لوگوں جنہوں نے حضرت غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، یا وہ جنہوں نے مجدد الفسانی کا ہاتھ تھام رکھا ہے، یا وہ جنہوں نے خواجہ معین الدین چشتی کا ہاتھ تھام رکھا ہے، جس طرح تمہارے اکابر نے اللہ کا ذکر کیا ویسے اللہ کا ذکر کرو، اس طرح تم شیخ کے پر پہ بیٹھو گے، پھر جب شیخ کے پر پہ بیٹھو گے نا پھر پرواز تمہاری نہیں ہوگی، پرواز تمہارے شیخ کی ہوگی۔ ایسے ہی تو نہیں غوث اعظم نے کہا کہ میرے مرید کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ایسے ہی تو نہیں مجدد الفسانی نے جنت کے وعدے کیے اپنے مرید سے، بات یہ ہے کہ جب شیخ کے پر پہ بیٹھو گے تمہارا کام ہے شیخ کی تباہ کرنا، پھر بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ بس اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شہزادے کے مزار پہ آنے والے خوش نصیبوں
بڑے غور سے سننا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے بھئی ولیوں کی صحبت میں کیا رکھا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوئی برکت نہیں ہے، بس اعمال کرو، خود عمل کرو، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں کچھ نہیں رکھا۔ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ قرآن سے سنو اللہ والوں کی صحبت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اب جس سے کلام ہو رہا ہے وہ پہلے صاحب ایمان ہے، کیونکہ آغاز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہ صاحب تقوی بھی ہے جس کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تقوی کا مراد انسان اللہ کا ایسا خوف دل میں لائے کہ جو اللہ نے کرنے کو کہا وہ کرے، جس سے رکنے کو کہا اس سے رکے۔ مفسرین نے کہا تقوی سے مراد ایک لفظ میں یہ ہوگا جہاں اللہ نے حاضر ہونے کا حکم کیا وہاں سے اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ نے غیر حاضر رہنے کا حکم دیا وہاں کبھی اللہ انسان کو حاضر نہ پائے، یہ تقوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غور سے میری بات کو سننا، مفسرین نے کہا کہ یہاں جس سے کلام ہو رہا ہے وہ صاحب ایمان بھی ہے اور صاحب تقوی بھی ہے۔ صاحب ایمان ہونے کے باوجود، صاحب تقوی ہونے کے باوجود اس کو کہا جا رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب ہمارے سچے بندوں کا دامن تھام لو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ والوں کا کام پیغام دینا تو اولاً ہے، میں نے کہا کہ اللہ والوں کا اول کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے، پہلے دین کا علم حاصل کرے۔ جس کو خود ہی نہیں پتا دین کے بارے میں وہ کسی کو دین کے بارے میں کیا سکھائے گا؟ اللہ والوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے ملائیں۔ اب اگر عامر فیاضی صاحب مجھے کہے کہ یہ ہم نے نیا کیمرہ لیا ہے، حسان حسیب الرحمان تم نے اس کیمرے کی مارکیٹنگ کرنی ہے، میں مارکیٹنگ تو کروں گا لیکن ایسی کروں گا کہ ستیہ ناش کر ڈالوں گا، دوبارہ کوئی اس کیمرے کو خریدنے کی سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ مجھے اس کیمرے کے بارے میں پتا ہی کچھ نہیں۔ کیمرے کی مارکیٹنگ کے لیے ضروری ہے مجھے کیمرے کے بارے میں پتا ہو۔ اسی طرح اللہ والے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملائے۔ جس کو اللہ کے دین کے بارے میں پتا ہی نہیں وہ اللہ سے ملانے کا ضامن کیسے ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے ضروری ہے کہ اللہ والا اللہ کے بارے میں جانتا ہو، اللہ کے دین کے بارے میں جانتا ہو، حضور کی شریعت کے بارے میں جانتا ہو تاکہ لوگوں کو اس سے جوڑے۔ کیا یہاں کام ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مفسرین نے کہا جس سے کلام ہو رہا ہے وہ صاحب ایمان بھی ہے، پھر صاحب تقوی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے وکونوا مع الصادقین۔ حضرت یہاں پر مفسرین نے سوال کیا کہ سوال یہ ہے کہ جب صاحب ایمان خود ہے، جب صاحب تقوی خود ہے، اب اس کو صادقین کی صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کو اللہ والوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب ایمان آلریڈی ہے، صاحب تقوی آلریڈی ہے جس سے کلام ہو رہا ہے، اب وہ اللہ کے ولی کے ساتھ کیوں جڑے؟ یہاں بڑی خوبصورتی سے سمجھایا، کہا بات یہ ہے کہ جیسے انسان دنیا میں دولت اکٹھی کر لینا، صرف دولت جمع کر لینا بڑی بات نہیں ہوتی، بڑی بات ہوتی ہے کہ اس دولت کی حفاظت بھی کرے۔ کوئی 70 سال لگا کے دولت جمع کرے، 70 سال بعد کوئی ڈاکو آ کے لوٹ کے ساری دولت چلا جائے، کیا ساری محنت ضائع ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ پتہ چلا صرف دولت کما لینا بڑی بات نہیں ہے بلکہ دولت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ کہا اسی طرح جس طرح دنیا کی دولت کو دنیا کا ڈاکو لوٹاتا ہے، تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارا ایمان اور تمہارا تقوی ہے۔ کہا ایک ڈاکو ایسا بھی ہے جو تمہارا ایمان لوٹ لیتا ہے، ایک ڈاکو ایسا بھی ہے جو تمہارا تقوی لوٹ لیتا ہے، ایک ڈاکو ایسا بھی ہے جو تمہارے سے کوئی ایسا عمل کرا کے تمہاری ساری عمر کی عبادت لوٹ لیتا ہے، اس ڈاکو کا نام شیطان ہے۔ کہا اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو نا تو جب اللہ نے شیطان کو راندہ درگاہ فرمایا تھا، اس نے کہا تھا کہ یا اللہ میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا جو میرے ہوں گے ان پہ تیرا بار نہیں چلے گا، اور شیطان نے خود کہا سوائے اس کے اس کو بھڑکا سکوں گا کہ جو تیرے مخلصین ہوں گے، جو تیرے مخلص ہوں گے ان پہ میرا بار نہیں چلے گا۔ کہا یہاں وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا مراد یہ ہے کہ اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تمہارے ایمان اور تمہارے تقوی پر کوئی چوکیدار بیٹھے، اللہ کے کسی کامل ولی کا دامن تھام لو، وہ تمہارے ایمان کا بھی چوکیدار بنے گا، تمہارے تقوی کا بھی چوکیدار بنے گا۔ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو آ جاؤ ان کی مجلس میں، آ جاؤ جن کی مجلس میں شیطان نہیں آتا، آؤ اللہ کے ولی کا دامن تھام لو، یہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا اور تمہارے تقوی کی بھی حفاظت کرے گا۔ ایسے ہی تو نہیں، ساری زندگی تحقیق کے بعد، ساری زندگی قرب الہی کی جستجو کے بعد، ساری زندگی کے مجاہدے کے بعد مولانا روم نتیجہ بیان کر رہے ہیں، یک زمانہ صحبت با عالیہ بے طرف
ست سال طاعت بیریا یک زمانہ صحبت با اولیاء. ایک لمحہ بھی جو اللہ کے کسی کامل ولی کی بارگاہ میں گزارا جائے بہتر 100 سال طاعت بیریا. مولانا روم کہتے ہیں 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. اب یہاں سوال بنتا ہے 100 سال کی بے ریا عبادت میں سجدے ہوں گے, 100 سال کی بے ریا عبادت میں روزے ہوں گے, 100 سال کی بے ریا عبادت میں صدقہ ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 سال کی عبادت پر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گزارا گیا ایک لمحہ بھاری آ جائے گا؟ اس کا جواب سنو. میں اپنے امام احمد رضا کی زبانی نہیں بتاتا, میں اپنے شیخ مجدد الفسانی کی زبانی نہیں بتاتا, میں اپنے اکابر کی زبانی نہیں بتاتا. آؤ اشرف علی تھانوی کی زبانی بتاتا ہوں. اشرف علی تھانوی نے قلید مصنوی نے کہا میرے لیے حجت امام احمد رضا کی بات ہوگی, لیکن تاکہ آپ کو بھی سمجھ لگ سکے اس لیے بتاتا ہوں. میرے لیے یہ بات حجت, میرے لیے جو حجت ہوگی وہ امام احمد رضا کی بات ہوگی, میرے لیے جو حجت ہوگی وہ غوث اعظم کی بات ہوگی, میرے لیے جو دلیل بنے گی وہ امام ربانی مجدد الفسانی کی بات ہوگی. لیکن تاکہ آپ سن سکو اور سمجھ سکو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سے مراد آپ نہیں, آپ سے مراد باہر. قلید مصنوی میں اشرف علی تھانوی نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا. اس سے مراد یہ ہے کیونکہ 100 سال کی عبادت کر لینا یہ یقین نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا. ممکن ہے کہ آخری وقت میں شیطان کوئی ایسا کام کروا دے کہ ساری عمر کی عبادت ضائع ہو جائے, ساری عمر کی کمائی ضائع ہو جائے. 100 سال کی عبادت کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا. شیطان کا وار بھاری آ گیا, شیطان کے چنگل میں پھنس گئے, ایک کام بدعقیدگی کا کوئی ایسا جملہ نکل گیا خطرناک ترین, یا کوئی ایک عمل ایسا ہو گیا ایمان چلا گیا, ساری کمائی ضائع ہو جائے گی. لیکن اشرف علی تھانوی نے کہا کہ اگر کسی اللہ کے کامل ولی کا دامن ایک لمحے کے لیے بھی تھام لوگے تو وہ اپنی نگاہوں سے تمہارے سینے میں ایمان کا نور ایسے نقش کر دے گا کہ شیطان جتنا بھی کھرچ نہ پائے وہ کھرچ نہیں پائے گا. پتا چلا اللہ کے ولیوں میں یہ طاقت ہوتی ہے. مولانا روم نے کہا نا کہ دل کا دل سے خفیہ رشتہ ہوتا ہے. اللہ کے ولی کی نظر میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ کسی پہ نظر بھی ڈال دے تو اپنے سینے کا نور اس کے سینے میں منتقل کر دیا کرتا ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا. اللہ اکبر. بڑے غور سے میری بات کو سنیے گا. کہا کہ نہیں بھائی نسبت میں کیا رکھا ہے, یہ نسبت کی تم اتنی باتیں کرتے ہو, نسبت میں کچھ نہیں رکھا, نسبت میں ہی تو سب کچھ رکھا ہے. ان اللہ والوں کی نسبت میں کیا رکھا ہے تمہیں کیا پتا؟ بھئی کسی کپڑے کے کیا مطلب کہ کسی کو فائدہ دے یا نقصان دے؟ کوئی کپڑا کسی کے لیے کیسے فائدہ یا نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ کپڑا جسم ڈھانپنے کا تو کام دے سکتا ہے, آگے کپڑے کا کیا کام ہے؟ لیکن اگر اسی کپڑے کو نسبت ہو جائے اللہ کے نبی کے ساتھ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 اور 94 پڑھو. جب یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے بارے میں بتایا گیا, حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ, یہ ان کی آنکھوں کے ساتھ لگانا ان کی بینائی لوٹ آئے گی. اور ایسا ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگائی گئی, ان کی بینائی لوٹ آئی, تو پتا چلا کہ کپڑا کپڑا ہوتا ہے, نہ فائدے جیسا نہ نقصان جیسا. لیکن اگر اسی کپڑے کو نسبت نبی سے ہو جائے تو وہ بینائی دینا شروع کر دیتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو حکم فرمایا یا نار کونی بردم سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اب آگ کو حکم کیا تھا کہ ابراہیم کو نہیں جلانا, لیکن آگ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے لباس کو جلایا, نہ ابراہیم علیہ السلام کی نالین کو جلایا, نہ ابراہیم علیہ السلام کی دستار کو جلایا. سوال یہ ہے کہ حکم تو تھا ابراہیم کو نہ جلانا, لیکن اگر لباس جل بھی جاتا, نالین جل بھی جاتی تو معجزہ کم نہیں تھا. یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا کہ لباس جل گیا لیکن موسیٰ کے بال کو بھی حضرت ابراہیم کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا. نالین جل گئی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا. لیکن آگ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کا لباس جلایا, نہ ابراہیم علیہ السلام کی نالین جلائی. مقصد یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم کی نسبت تو ان کی نسبت ہے, اگر کسی چپل کو بھی ابراہیم کے پیروں سے نسبت ہو جائے تو دنیا کی آگ اسے نہیں جلا سکتی. او حیدرآباد والو, چپل کو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہو تو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی.
تمہیں جس کو براہ راست ابراہیم کی آقا و مولا کا شہزادے سے نسبت ہے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تمہیں کیا پتا کہ نسبت میں کیا رکھا ہے؟ کہاں نسبت میں کچھ نہیں ہے، نسبت میں کیا رکھا ہے؟ بھائی اصحاب کہف کے کتے کا ذکر قرآن میں آیا، اصحاب کہف کا کتا قرآن کا موضوع بنا، جتنی بار قرآن میں اصحاب کہف کا ذکر آیا اتنی بار ان کے کتے کا ذکر آیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی ذکر فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اصحاب کہف کا کتا قیامت کے دن انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ میں سوال کرتا ہوں اصحاب کہف کے کتے نے کیا کیا تھا؟ اصحاب کہف کے کتے نے صرف ایک کام کیا تھا، اللہ کے ولی بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھ گیا تھا، ان کے دروازے پہ بیٹھا تو قرآن کا موضوع بن گیا۔ ایک روایت کے مطابق جنت میں جائے گا۔ کہنے والوں کہ اللہ والوں کی نسبت میں کیا رکھا ہے؟ او بھائی اگر کتا اصحاب کہف کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھ کے قرآن کا موضوع بن جائے اور ایک روایت کے مطابق جنت میں جائے، تو اگر کوئی انسان رسول اللہ کی آل کے اس شہزادے کے دروازے پہ بیٹھے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ آپ پتہ نہیں ہماری پنجابی سمجھتے ہیں یا نہیں، لیکن کسی نے خوب کہا کہ جنہوں نسبت پاکاں دی، جنہیں نسبت پاکاں دی مل جاوے اور جنتی ہے، پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تھے۔